بادشاہ بلاغت چلے آئے، بادشاہ بلاغت چلے آئیے، تاجدار فصاحت چلے آئیے، تاجدار فصاحت چلے آئیے، لے کے گلزار طیبہ کی گل کی مہک، کیا بات ہے، لے کے گلزار طیبہ کی گل کی مہک، خطابت چلے آئیے، کون نام نے بولے نام اشارہ کر دیا، سید محمد آل رضا نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، سید اعلیٰ حضرت سید آل رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی انجز وعدہ ونصر عبدہ والصلاة والسلام علی رسولہ الذی بعدہ كلما حمد لله حامد حمدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تا مرد سخن نگفتہ باشد، عیب و ہنرش نہفتہ باشد، ہر بیشہ گما مبر کی خالص، شاعر کے تلن خفتہ باشد۔ اور شاعر کہتا ہے کہ بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں، شعر سنیں، بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں، اور میرے حضور میری چشم و تر میں رہتے ہیں، اور ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں، انہی کے گھر ہیں یہ وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں، اور یہ واقعہ ہے لباس بشر بھی دھوکہ ہے، یہ واقعہ ہے لباس بشر بھی دھوکہ ہے، اور یہ معجزہ ہے لباس بشر میں رہتے ہیں، یہ معجزہ ہے لباس بشر میں رہتے ہیں، اور ملائکہ بھی عقیدت سے دیکھتے ہیں انہیں جو خوش نصیب نبی کے نگر میں رہتے ہیں، ملائکہ بھی عقیدت سے دیکھتے ہیں انہیں جو خوش نصیب نبی کے نگر میں رہتے ہیں، اور یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، شعر سمجھے، یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، اور جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں، جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں، اور نبی کے نور کو اپنی طرح سمجھتے ہیں، شعر سمجھو، نبی کے نور کو اپنی طرح سمجھتے ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں کس کے اثر میں رہتے ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں کس کے اثر میں رہتے ہیں۔ بعد توحید کے متوالوں، سنوی رسالت کے پروانوں، بھیک دینے والے داتا وہ آقا جو سبل السلام کا مرشد اعظم ہے، مظلوموں کا چارہ گر ہے، شکستہ دلوں کا کارساز ہے، روحانی قرب و اضطراب کا مسیحا ہے، دن جس کے درے دولت کا رومی غلام ہے، رات جس کے آستان عرش نشا کی حبشی کنیز ہے، زمین جس کے قدوم میں منت لزوم سے شرف یاب ہے، آسمان جس کے تقدس سے سرفراز ہے، عرش مجید جس کی منزل ہے، کہکشاں جس کے غبار راہ ہے، اوج سکندری جس کا معمولی معیار ہے، اورنگ شہنشاہی جس کی غلامی کا ادنا اعجاز ہے، آب حیات کا چشمہ جس کے لال نوش و خند کا پیمانہ ہے، کوثر و سلسبیل جس کے صحبائے چشم رحمت کے دو جام ہے، سعادتوں کا رشتہ جس کی ذات سے منسلک ہے، دونوں جہاں کی آبرو جس کے مہر نبوت سے متعلق ہے، بدر کامل جس کے در کا بھکاری ہے، بدر کامل جس کے در کا بھکاری ہے، فرش و عرش پر جس کی امامت کا پرچم لہرایا جاتا ہے، انبیاء سابقین جس کے نغمہ سرا ہیں، سدرا کے مکین جبریل امی جس کے ہم نشی ہیں۔ آئیے اسی عالی مرتبت بارگاہ میں جانے میں نہیں انجانے میں نہیں بلکہ جان بوجھ کر اپنے نبی پاک پر درود پاک پڑھے بابا سیدنا و مولانا صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آغاز بزم سے لے کر اب تک نقیب اہل سنت
حضرت علامہ مولانا محمد اشرف رضا قادری سبحان اللہ اور شاعر اسلام محمد شاہد رضا اور بھی تمام حضرات، آپ تمام حضرات کو کلام سنا رہے تھے اور آپ محظوظ ہو رہے تھے. اور اعلیٰ حضرت کا شعر حضرت نے کہا تھا بکارے تھا شہران مغربی یا یہ شعر سنا تو سب سکتے ہیں. اعلیٰ حضرت کا شعر ایسا شعر ہے کہ شاعر اور نعت کا حضرات کو نعت سنا تو خوب سکتے ہیں، لیکن جب اس کا مفہوم کامل بتانے کی ضرورت پڑے تو ہماری جماعت کے بڑے بڑے علماء سے رابطہ کرنا پڑے گا. اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کا ایک ایک شعر یا تو کسی قرآن کی آیت کا ترجمہ ہوا کرتا ہے، یا پھر کسی حدیث رسول کا مفہوم ہوا کرتا ہے، یا پھر کوئی واقعہ کا خلاصہ ہوا کرتا ہے. تو ہمارے اساتذہ نے جو ہمیں سکھایا ہے انہی میں سے ایک شعر میں لیتا ہوں اور اسی پر میں اپنی گفتگو کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا. اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ سب چمک والے اجلوں میں چمکا، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نہیں. اس کا کیا مطلب؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں. جب میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ میں نہیں رہیے گا. اعلیٰ حضرت ارشاد فرما رہے ہیں کہ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. اس کا کیا مطلب؟ تو آئیے میں آپ کو بتاؤں. حضرت آدم علیہ السلام کو جب رب پاک نے اس دنیا میں پیدا کیا تو حضرت آدم علیہ السلام 1000 کے لمبے عرصے تک، 1000 کے لمبے انتراز تک، 1000 کے لمبے عرصے تک رب پاک کی ربوبیت کو بیان کیا، رب پاک کی ربوبیت کا اعلان کیا، رب پاک کی صمدیت کو بیان کیا، رب پاک کی احدیت کو بیان کیا. قرآن کہہ رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. جب حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو اپنی بارگاہ میں بلایا، حضرت شیش کو اپنی بارگاہ میں بلایا اور کہا بیٹا تم سب کچھ دیکھ چکے ہو، ٹھیک اسی چمک میں، ٹھیک اسی روشنی میں، ٹھیک اسی اجالے میں تم بھی رب پاک کی وحدانیت کا اعلان کرو، تم بھی رب پاک کی صمدیت کو بیان کرو، تم بھی رب پاک کی الوہیت و ربوبیت کو بیان کرو، تم بھی رب پاک کی احدیت کو بیان کرو. حضرت آدم علیہ السلام کا وصال ہو گیا. اس کی چمک میں، ٹھیک اس کی چمک میں، اس کی روشنی میں حضرت شیش علیہ السلام کام کرتے رہے. حضرت شیش علیہ السلام بھی ایک لمبے عرصے تک کام کیے. اس کے بعد جب اس کی وصال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو اپنی بارگاہ میں بلایا اور کہا بیٹا تم بھی سب کچھ دیکھ چکے ہو، تم بھی رب پاک کی وحدانیت کا اعلان کرو، اسی چمک میں تم بھی رب پاک کی ربوبیت کا اعلان کرو، اسی روشنی میں تم بھی رب پاک کی احدیت کو بیان کرو. سب کو مرنا ہے. حضرت شیش کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد اس کی چمک میں اس کے بیٹے کام کرتے رہے. بالجملہ ایک نبی کی چمک میں دوسرا نبی کام کرتا رہا. حضرت آدم کی چمک میں حضرت شیش کام کرتے رہے، یعنی ایک نبی کی چمک میں دوسرا نبی کام کرتا رہا. ایک نبی ابھی موجود ہے، دوسرا نبی چلا آیا، یعنی حضرت موسیٰ ابھی موجود ہے، حضرت ہارون چلے آئے، حضرت ہارون ابھی موجود ہے، حضرت شعیب چلے آئے، حضرت شعیب ابھی موجود ہے، حضرت الیاس چلے آئے. یعنی ہر نبی ایک دوسرے نبی کے چمک میں کام کرتا رہا. لیکن قسم ہے رب کعبہ کی، مکے کی سرزمین پر جب آمنہ کی گود میں ہم سب کے مصطفیٰ کو جب رب پاک نے پیدا کیا تو اس وقت دنیا میں کسی نبی کا اجالا نہیں تھا، دنیا میں کسی نبی کی چمک نہیں تھی، دنیا میں کسی نبی کی روشنی نہیں تھی. پوری دنیا ایک دم اندھیکار میں ڈوب چکی تھی. پوری دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا. پوری دنیا میں ظلمتیں ہی ظلمتیں تھی. پوری دنیا میں تاریکیاں ہی تاریکیاں تھی، یعنی پوری دنیا اندھیکار میں ڈھل چکی تھی. حضرت عیسیٰ کو گزرے 665 سال کا عرصہ گزر چکا تھا. دنیا کا اتنا گندا ماحول ہو چکا تھا. دنیا لات و عزا کو خدا کہتے، منات کی پوجا کیا کرتے. دنیا کا اتنا گندا ماحول ہو چکا تھا کہ جب اس کی بیٹی پیدا ہوتی تو اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا کرتے. دنیا کا اتنا گندا ماحول ہو چکا تھا کہ جب اس کا شوہر انتقال کر جاتا تو اس کی بیوی جو بچتی وہ اپنے بیٹے کے وراثت میں چلی جاتی. اب وہ بیٹا چاہتا تو اپنی بیوی اپنی ماں سے شادی کر لیتا یا پھر کسی غیر سے شادی کرا دیتا. دنیا کا اتنا گندا ماحول ہو چکا تھا، دنیا کا اتنا گندا ماحول ہو چکا تھا کہ جب لوگ کہیں سفر میں نکلتے تو آٹے اور ستو کو بت بنا لیا
करते, फिर रास्ते में उसी को पूजा करते, और जब भूख लगती तो उसी को पानी में भिगो कर खा लिया करते। दुनिया का इतना गंदा माहौल हो चुका था, दुनिया पूरी अंधकार में डूब चुकी थी, यानी पूरी दुनिया में तारीकियां ही तारीकियां थी। लेकिन कसम है रब्बे काबा की, खुदा का ऐसा करम हुआ कि मक्के की सरजमीन पर आमना की गोद में जब मेरे मुस्तफ़ा को पैदा किया तो इस अंधेरी दुनिया में मेरा नबी ऐसा चमका कि शीशों दिलों में चमका हमारा नबी, अंधेरों में चमका हमारा नबी, सख्त दिलों में चमका हमारा नबी, शाम में चमका हमारा नबी, मिस्र यूनान में चमका हमारा नबी, रूम में चमका हमारा नबी, हिंदो पाक में चमका हमारा नबी। और इसी को समझ लीजिए आला हजरत के ज़माने में तो आला हजरत इरशाद फरमाते हैं कि सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, और जिसने मुर्दा दिलों को दी उम्र अबद है वो जाने मसीहा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नवाए अहले सुन्नत, नूर ताज शरैया, सैयद आज़े रज़ा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मिर्जा गालिब का नाम आप लोगों ने सुना होगा। मिर्जा गालिब बहुत बड़े हाई फाई शायर का नाम है, इतना हाई फाई शायर कि जिसके नाम से कई स्कूल में लाइब्रेरियों के नाम रखे जाते हैं, उसके नाम से कई शराब खाने का एहतमाम किया जाता है। इतना हाई फाई शायर एक मरतबा दिल्ली के शाहरा में बैठा हुआ था, म्यूनसिपैलिटी के लोग झाड़ू लगाने के लिए आए और उसको कहा तुम यहाँ से हट जाओ, तुम यहाँ से चले जाओ। वो वहाँ से उठ गया और दूसरी जगह जाके बैठ गया। म्यूनसिपैलिटी के लोग झाड़ू लगा दिए, फिर वहाँ जाके फिर उसको उठा दिए, जानी वो उठता रहा, वो बैठता रहा और म्यूनसिपैलिटी के लोग उसको उठाते रहे। सुबह का वक्त था, सफाई का काम चल रहा था, बहुत बड़ा शायर था, इसलिए फिलबदी एक शेर आ गया कि दहर नहीं दर नहीं हरम नहीं आस्था नहीं, दहर नहीं दर नहीं हरम नहीं आस्था नहीं, बैठे हैं राह गुजर पे हम कोई हमें उठाए क्यों। हजरात, इंडिया का इतना हाई फाई शायर जिसके नाम से न जाने इंडिया में क्या क्या आबाद है, न जाने इसके नाम से कितने कॉलेज और स्कूल के नाम रखे जाते हैं, इसका हाल देख लीजिए, इसका हश्र देख लीजिए। खुद अपनी बीती अपनी जबान से कह रहे हैं कि दहर नहीं दर नहीं हरम नहीं आस्था नहीं, बैठे हैं रह गुजर पे हम कोई हमें उठाए क्यों। लेकिन आइए मैं आपको एक ऐसे असीर मुस्तफ़ा से मुलाकात कराऊं, एक ऐसे बीमार मुस्तफ़ा से मुलाकात कराऊं, एक ऐसे आशिक मुस्तफ़ा से मुलाकात कराऊं जिन्हें दुनिया मादन फसाहत व बलागत भी कहती है, कंजुल करामत भी कहती है, जबल इस्तिकामत भी कहती है, गव्वासे बहरे हकीकत व मारिफत भी कहती है, फयाज़ राह तरीक़त व शरीयत भी कहती है, जिन्हें दुनिया तोतई हदाई के बख्शिश कहती है, जिन्हें दुनिया जो माहिरुल फतावा व शराब भी है, जो कामिलुत तक़वा वल वरा भी है, जो खलीक अतीक भी है, मसआद तहक़ीक़ व तदक़ीक़ भी है, जिन्हें दुनिया इमाम जलील शान कहती है, फ़ख्र हिंदुस्तान कहती है, सुन्नियों की जान कहती है, बरेलवियत की पहचान कहती है, जिन्हें इस दुनिया इमाम अहमद रज़ा खान कहती है। यानी मेरे आला हजरत, सबके आला हजरत क्या इरशाद फरमाते हैं इसी जमीन पे, इसी पहल में। वो गालिब साहब का हाल है जो जगह ब जगह उठाए जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि दहर नहीं दर नहीं हरम नहीं आस्था नहीं, बैठे हैं राह गुजर पे हम कोई हमें उठाए क्यों। लेकिन इसी जमीन पर, इसी पहर में जब मेरे आला हजरत का कलम उठता है तो आला हजरत इरशाद फरमाते हैं कि फिरके गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाए क्यों, फिरके गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाए क्यों, और दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। हजरात, काफी हो रहा है लेकिन बस एक शेर और मजाक करके मैं अपनी खत्म कर रहा हूँ। माशाअल्लाह, जब इंसान किसी से मोहब्बत करता है तो चाहे उसमें कितना भी ऐब हो, वो अपने उसके तमाम उयूब को भूलकर उसकी मोहब्बत को अपनाने लगता है। और उसको अगर उस इंसान से उसको मोहब्बत हो जाए तो अगर उसके अंदर चाहे कितनी भी बुराई हो, उसकी तमाम बुराई को छोड़कर अच्छाई बयान करता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी इंसान ने किसी से मोहब्बत किया, उसकी अगर नाक टेढ़ी है तो वो यही कहेगा क्या तेरी नाक है, तेरी नाक लाजवाब। अगर उसकी आंख टेढ़ी हो तो वो यही कहेगा कि क्या तेरी नज़र है, तेरी नज़र का कोई जवाब नहीं। अगर उसका हाथ टेढ़ा हो, मोहब्बत है तो वो यही कहेगा तेरा हाथ लाजवाब, तेरा साथ लाजवाब, इसलिए कि मोहब्बत है। न जाने दुनिया में इंसान दुनियावी मोहब्बत में क्या क्या वक्त देते हैं कि तू बेमिसाल है, बेनज़ीर है, बेमसील है, बेअदील है, ये है वो है, यानी ज़मीन व आसमान मिला देते हैं। अगरचे वो इंसान चाहे कितना भी बुरा हो,
لیکن پھر بھی محبت ہے تو وہ کہہ رہے کہ تو بے مثال ہے، بے نظیر ہے، بے مثیل ہے. لیکن جب ان تمام الفاظ ختم ہو جاتے ہیں تو تمام لوگ اپنی محبت کا اظہار اس طرح کرتے ہیں کہ تم میری جان ہو. سب لوگ اس طرح اظہار کرتے ہیں اپنی محبت کا کہ تم میری جان ہو. اگر باپ نے اپنے بیٹے سے محبت کیا تو محبت میں جان کہہ دیا، بیٹے نے باپ سے محبت کیا تو محبت میں جان کہہ دیا. ہم نے اپنے اساتذہ سے محبت کیا تو محبت میں جان کہہ دیا، اساتذہ نے اپنے شاگردوں سے محبت کیا تو محبت میں جان کہہ دیا. یعنی اپنے ایک نواسا اپنے نانا سے محبت کرتا ہے تو محبت میں جان کہہ دیتا ہے. لیکن اعلیٰ حضرت جب نبی سے محبت کرتے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، اور جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. بس اسی چند الفاظ کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کروں گا. بس ایک شعر کہ آب و دانہ میرے رسول کا ہے، کل خزانہ میرے رسول کا ہے، اے ہوا تو ذرا سلیقے سے چل، آستانہ میرے رسول کا ہے. اور کیسے پہنچیں گے نجدیوں کے خطوط، ڈاک خانہ میرے رسول کا ہے. اور عرش اعظم سے اور بھی آگے آنا جانا میرے رسول کا ہے. سر جھکایا نہیں کٹا ڈالا، وہ گھرانہ میرے رسول کا ہے. اور ماں کے حوالے سے ایک شعر دیکھیں، ماں کے حوالے سے ایک شعر دیکھیں کہ ہو رہے جواب بچے بوڑھی ہو رہی ہے ماں، بے چراغ آنکھوں میں خواب ہو رہی ہے ماں، سانس کی مریضہ ہے پھر بھی ٹھنڈے پانی سے، کتنی سخت سردی میں کپڑے دھو رہی ہے ماں. غیر کی شکایت پر پھر کسی شرارت پر، مار کر مجھے تھپڑ خود ہی رو رہی ہے ماں. اور روٹی اپنے حصے کی دے کے اپنے بچے کو، صبر کی ردا اوڑھے بھوکی سو رہی ہے ماں. وما علینا الا البلاغ.